آپ سے سر ظفر اللہ صاحب، آپ سارے لوگ قصوروار ہیں؟ نہیں، میں تو انکار نہیں کرتا، ہم تو ہیں۔ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قوت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جس سیاستدان نے زندہ رہنا ہے، آگے آنا ہے، وہ ان سے بنا کے رکھے گا۔ ججوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور ایسے ایسے تھیوریاں پیش کی جو لکھنے والوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کہی تھی۔ میں تو سلام بھی پیش کرتا ہوں جو جج صاحب جو بھی بیٹھے تھے، ٹائی صاحب، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہی کچھ ہوا ہے۔ میں بھی آج بیٹھا تھا، میں جج دیکھ رہا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ فخر الدین عراقی ایک ہمارے ملتان کے شہر گزرے ہیں، یہ بہاؤالدین زکریا کے داماد تھے۔ وہ ججوں کی کردار کے اوپر بہت اچھے انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھو انہوں نے کیا ہے، تمام آئینی فیصلوں میں 99% انہوں نے عوام کے خلاف ووٹ دیا اور فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کہ نہ شود نشیب دشمن کہ شود شہید تیغت، دشمن کی قسمت میں کہاں کہ تیری تلوار سے شہید ہو، تو نے ہاتھ میں خنجر اٹھایا، دوستوں کا سلامت۔ ججوں نے تو یہی کچھ کیا ہے۔ سیاستدانوں نے بھی کمی نہیں کی۔ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو منس ورڈز، ایشو ہے ہاؤ ٹو گو فارورڈ۔ اس سے نیچے اب ہم کہاں جائیں گے؟ آپ آئی سی یو میں ہیں، آپ کی اکانومی، آپ کا سماج ٹوٹ چکا ہے، آپ کے جو مورل گارڈین ہیں وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ زیادہ گلا میں اب کیا کروں، آگے کی بات کریں۔ میرا عرض یہ ہوگی کہ سارے عقل کریں اب، جیسا کہ کھل کے وہ کہہ رہا ہے جج، ہم بھی یہی کہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے اصل پاورفلوں کے سے بات کریں اور کہیں گے دیکھو اینف از اینف۔ پہلے خود صحیح ہوں گے تب آپ بات اکٹھے ہوں گے تو اکٹھے ہوں گے، آپ خود صحیح نہیں ایک دوسرے نہیں اکٹھے ہوں گے تو کہہ رہا ہوں صحیح ہوں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے ایک قدم آگے اٹھایا تھا، اس کو چارٹر آف پاکستان میں لے جائیں، سب کو بٹھائیں اور 4-5 چیزوں پہ اتفاق، اکنامک پالیسی پہ اتفاق ہو۔ پرائیویٹائزیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، سٹیل مل ہو رہی تھی، اسی سپریم کورٹ نے نہیں ہونے دی۔ ریکارڈنگ میں بیڑا غرق کیا، کارکے میں بیڑا غرق کیا، سٹیل ملز میں بیڑا غرق کیا۔ میں آج نئی بات بتانے چلا ہوں آپ کے حوالے سے قوم کو، مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ نہ بتاؤں، میں بتا دیتا ہوں۔ ریکارڈنگ والوں نے ہم سے رابطہ کیا، میں لا ڈویژن میں کام کرتا تھا، کہ 500 ملین ہمیں دے دو، ہم یہ چھوڑتے ہیں۔ ان کے وکیل آئے، انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی، ہم نے کہا بلوچستان گورنمنٹ کو دو، انہوں نے مالک بلوچ نے کیبنٹ کو بریفنگ دلائی، پارلیمانی اسمبلی کو اپنی کو دلائی، اور یقین کریں کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور نیب سے ڈرتے تھے۔ کارکے والوں نے مجھے کہا 350 مانگتے تھے، وہ 70-80 ملین پہ دینے پہ تیار تھے، نہ نیب تھا سپریم کورٹ، ہم نہیں کر سکے۔ میرے بھائی، پاکستان اتنا آسان نہیں ہے، کوئی کسی کو ہلنے نہیں دیتا۔ چارٹر آف پاکستان کریں، اکانومی کا پرائیویٹائزیشن کا کریں، زرعی اصلاحات سخت حامیوں چھوڑیں۔ اسلام کے نام پہ سپریم کورٹ نے، میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کہا اسلام کے خلاف ہے، یہ تم 15 لاکھ تنخواہ لے تو یہ اسلام کے حق میں ہے، لوگوں کی بےزتی کرتے ہو بلا کے اسلام کے حق میں ہے۔ زرعی اصلاحات کریں۔ ریجنل اکنامک ڈسپیرٹیز بے پناہ ہے پاکستان میں، ہم ان کو ختم کریں۔ ٹیکس کوئی نہیں دیتا پاکستان میں، جس وکیل کی 1 کروڑ روپے تنخواہ ہے، ٹیکس ہے، مطلب انکم ہے، 1 روپے بھی نہیں دیتا۔ اسلام آباد ہماری گورنمنٹ میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کے گھر میں سوئمنگ پول ہے، ان پہ ٹیکس لگاؤ، دیٹ مین رچ۔ آئیں میرے ساتھ اسلام آباد میں چلیں، ریٹیلر 5 لاکھ پر ڈے کی سیل ہے، 1 روپے نہیں دیتا، اور وہ ISI کے چیف اور آرمی چیف کو سب کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے، یہ سب کا چیئرمین نے بھی بتایا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں ٹیکس نہیں دیتا۔ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، 350 ارب روپیہ تھا، آپ کہتے ہیں پیسے، ہماری گورنمنٹ میں 750 تھا، 750 پورے ملک کو ہم دیتے تھے، اور 1400 ہم نے ڈکلیئر ڈیفینس کو دیا تھا، اور 300 چھپا ہوا تھا۔ پیسہ نہیں ہے، ٹیکس کوئی نہیں دیتا۔